مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دینے والے اب خود گھبرائے ہوئے ہیں، اور اس پینک کے اندر، اس گھبراہٹ کے اندر انہوں نے جن باتوں کا ذکر کیا جو ان کے بقول عوام کو سہولت دی گئی، اس کا اثر عوام پر مزید بوجھ اور مزید مہنگائی ہوگا، کیونکہ یہ وہی حکومت ہے جس نے پچھلے جون میں بجٹ پاس کیا، پھر چند ہفتے پہلے ایک 750 ارب روپے کا اضافی ٹیکس عوام پہ لگایا، اور آج وہ یہ جو تمام باتیں وزیر اعظم صاحب نے کی ہیں، ان کا نہ بجٹ میں ذکر ہے نہ منی بجٹ میں ذکر ہے۔ یہ تمام جو سہولیات ہیں، یہ پاکستان اضافی قرضے لے کر یہ پروگرام پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان اضافی قرضوں کا مطلب معیشت کی تباہی، عوام پر مزید بوجھ اور ملک پر مزید اضافی قرضے، جو ہمارا تخمینہ ہے کہ ان 4 مہینوں کا جو دعویٰ کیا گیا ہے، یہ تقریباً 300-400 ارب کے اضافی قرضے پاکستان کو لینے پڑیں گے۔ اس میں کوئی مہنگائی میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ جب حکومت قرضے لیتی ہے، جب حکومت اپنے پروگرام سے ہٹ جاتی ہے، اس سے روپے پر بھی دباؤ پڑے گا، روپیہ مزید کمزور ہوگا، اور ملک کے اندر ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج وہ حکومت جو 4 سال عوام کو کچھ نہ دے سکی، جس نے معیشت کو تباہ کیا، آج وہ اپنے آخری دنوں میں عوام کو ایک نام نہاد ریلیف دینے کی کوشش کر کے چند ووٹیں حاصل کرنے کی کوشش میں ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے۔ یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ یہ کیفیت آج ملک کی ہے کہ جو اقدامات یہ آج آ کر رہے ہیں، جس سے پاکستان پر مزید بوجھ پڑے گا، پاکستان کے عوام پر مزید بوجھ پڑے گا۔ یہ اگلی حکومت جو ہوگی اس کے لیے یہ مزید مشکلات کا، پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا باعث ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ حکومت تھی جس نے آخری دنوں میں بھی ایسی معاشی پالیسیاں دیں جو اگلی حکومت کو سہولت دینے کے لیے تھیں۔ یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، ایک ایسی حکومت لائی گئی جس کی 2 بڑی غلطیوں نے پاکستان کی معیشت کو اس حد تک تباہ کر دیا کہ آج تک اس کے ہم کوئی اس اثر کو زائل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ اثرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک روپے کی قیمت میں کمی تھی، اور دوسرا جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا، جس سے ملک کا جو سود کی مد میں پیسہ رکھا جاتا تھا وہ دگنے سے زیادہ ہو گیا۔ آج تک پاکستان ان اثرات سے نہیں نکل سکا۔ یہ جو اقدامات کی بات کی گئی ہے، جو ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی ناکام کوشش ہے، اس سے مزید معیشت پر دباؤ پڑے گا، مزید معاشی حالات خراب ہوں گے، مزید مہنگائی ہوگی۔ اور یہ میں چاہوں گا کہ ملک کے وزیر خزانہ آ کر عوام کو بتائیں کہ وہی لوگ جو چند دن پہلے ذمہ دار پالیسیوں کی بات کرتے تھے، جو IMF سے وعدے کر کے آئے تھے، جو انہوں نے ملک کے عوام اور پارلیمان کے سامنے وہ معاہدے نہیں رکھے، آج انہی معاہدوں کی نفی کر رہے ہیں۔ اور وہی حکومت
جس نے 13 دن پہلے 12 روپے پیٹرول اور ڈیزل بڑھایا تھا، یہ کہہ کر وزیر اعظم صاحب کے اپنے الفاظ میں، وزیر خزانہ کے اپنے الفاظ میں، وزیر پیٹرولیم کے اپنے الفاظ میں کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہم نے IMF سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم 12 روپے بڑھا رہے ہیں۔ یہ پچھلے 4 مہینے میں تقریباً 40 روپے پیٹرول ڈیزل بڑھا تھا، 13 دن پہلے 12 روپے بڑھا۔ تو آج ذرا یہ میں سمجھا دیں کہ یہ 10 روپے کمی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے یا وعدہ کیا ہے، یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ دنیا کی مارکیٹ میں تو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آگے بھی بڑھنے کی توقع ہے۔ IMF کا پروگرام کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ نے جو وعدے کیے تھے ان سے ہٹ گئے ہیں؟ اور آج ان سب چیزوں کا بوجھ جو ہے، یہ جو بجلی کے معاملات ہیں، 6 روپے مستقل اوسطاً پچھلے 4 مہینے میں بجلی کی قیمت فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کی مد میں بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ LNG لینے میں ناکام رہی اور ہمیں ڈیزل اور فرنس آئل چلا کر مہنگی بجلی بنانی پڑی۔ نپرا بار بار کہتا رہا کہ عوام پر بوجھ آپ ڈال رہے ہیں، تو وہ ناکامی کا بوجھ بھی جو ہے وہ عوام پر ڈالا گیا۔ آج کہتے ہیں کہ 5 روپے بجلی کم کی جائے گی، یہ کہاں سے آئیں گے 5 روپے؟ یہ عوام کی جیب سے آئیں گے، مزید مہنگائی بڑھے گی۔ یہ پیٹرول کے 10 روپے کہاں سے؟ یہ بھی عوام کی جیب سے آئیں گے، مزید مہنگائی بڑھے گی، ملک کی معیشت مزید تباہ ہوگی۔ ان باتوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ اثرات جو ہوں گے ملک پر، جس کی ان حضرات کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اب تو الحمدللہ پاکستان کے عوام نے بھی فیصلہ کر دیا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی پارلیمان بھی عدم اعتماد کے ذریعے فیصلہ کر دے گی، لیکن اثرات یہی ہوں گے کہ مزید قرضے لیے جائیں گے، مزید معیشت تباہ ہوگی، مزید مہنگائی بڑھے گی، مزید ملک کے حالات خراب ہوں گے اور مزید عوام پر بوجھ پڑے گا۔ یہ اثرات اس ساری بات کے ہوں گے، اور یہ باتیں ان کو اس وقت یاد آئیں جب عوام کا دباؤ بڑھا، جب اپوزیشن نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کی بات کی، تو آج اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے ہر قسم کے جھوٹے وعدے، جس میں حکومت پچھلے 4 سال سے مستقل ایک بات اس حکومت کی مستقل رہی ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس کی نفی اگر چند دنوں میں نہیں تو چند ہفتوں میں ضرور کی ہے۔ آج بھی وہی کیفیت ہے کہ عوام سے جو وعدے کیے جا رہے ہیں، جو دعوے کیے جا رہے ہیں، وہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور ان سب معاملات کا اثر ملک پر یہی ہوگا کہ یہاں پر معیشت مزید تباہ ہوگی اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا۔ یہ کیفیت آج ہے۔ آپ کی بات کریں، کوئی سوال کر لیں؟ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک اعتماد آئے گی اور حکومت سے جان چھوٹے گی، جی، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ فریش الیکشن فوری چاہتے ہیں یا انٹرم پیریڈ جو کہ اب 1.5 سال کا ہے وہ رہنا چاہیے؟ دیکھیں، ہماری بات سوچ PMLN کی بڑی واضح ہے کہ نئے الیکشن کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جب ایک حکومت ایسے حالات پیدا کر دے جو آج عمران خان نے کیے ہیں کہ میں نے پہلے کہا کہ نہ خود کھیلنے دیں گے نہ کسی اور کو چلانے دیں گے۔ ان حالات میں صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں اور عوام کا مینڈیٹ لے کر ایک نئی حکومت آئے جو ان ملک کے معاملات کو حل کر سکے۔ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ جب آپ کی حکومت گئی تھی تو وہ بارودی سرگے ڈال کے گئی تھی، وہ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ آج یہی کام وہ کر رہے ہیں۔ کل جب آپ پہ یہ الزام آ رہا تھا، آپ پہ یہ بات آ رہی تھی، وہ درست تھی۔ جب یہی اپوزیشن عمران خان یہی احتجاج کرتا تھا تو آپ لوگ قیمتیں کم کرتے تھے۔ آج آپ نے بھی وہی کیا۔ کون سی بارودی؟ ہم نے کون سی بارودی سرنگ ڈالی تھی؟ یہ بارودی سرنگ تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ ہماری حکومت میں کوئی بارودی سرنگ نام چیز ہی نہیں تھی۔ ہم نے ذرا اذان سن لیں، اجازت دیں گے، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج یہ جواب بتا دیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کی ریکارڈ سطح پر ہے، یہ کیسے یہاں پر آپ پہنچے ہیں؟ جب آپ کے دعوے ہیں
کہ معیشت جو ہے وہ سنبھل گئی ہے. معیشت کے سنبھلنے کے حالات آپ کو اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں کہ جہاں پر مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی، آج 4 سال بعد اسٹاک ایکسچینج اس سے بھی کم سطح پر ہے. جہاں آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، آج فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آدھی ہو چکی ہے. روپیہ جو ہے وہ اس عرصے میں 60% گر چکا ہے. یہ آج ہماری معیشت کے حالات ہیں. پیکا کا آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس پر بھی جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا ہے. پیکا کا آرڈیننس پیپلز پارٹی کے زمانے میں جاری ہوا تھا. ہمارے زمانے میں اس کو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا گیا. 2 سال اسٹینڈنگ کمیٹی میں رہا. اپوزیشن نے جو ترمیم دی اس کے اندر شامل کی گئی. قومی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ میں گیا، وہاں پر پھر اپوزیشن نے ترمیم کی، وہ پاس ہوئی. واپس قانون جو تھا وہ قومی اسمبلی میں آیا اور قومی اسمبلی نے پاس کیا تمام پارٹیوں کی مرضی کے ساتھ. اس کی ضرورت یہ تھی کہ ملک کے اندر جو 3G اور 4G آ رہا تھا اس میں انٹرنیٹ یوزیج بڑھ رہا تھا، اور ضرورت تھی کہ جو عام آدمی ہے، جو مس انفارمیشن یا لوگوں پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے لیے قانون بنائے جائے. اور وہ جو تعزیرات پاکستان ہیں ان کے اندر رہ کر وہ قوانین تھے. اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں تھی، کوئی فریڈم کو دبانے کا طریقہ نہیں تھا. وہ قانون بنیادی طور پر انٹرنیٹ میں جو کانٹینٹ ہے اس میں جو خرابی تھی اس سے بچانے کے لیے تھا. اور یہ پوری ڈیفیمیشن کے لیے، اور پوری دنیا میں یہ قوانین رائج ہیں. آج جو آرڈیننس جاری کیا گیا رات کے اندھیرے میں، اگر یہ اتنا اچھا قانون تھا تو قومی اسمبلی میں لے کر آتے، اس پر بحث ہوتی، کمیٹی میں جاتا. یہ صرف عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. اور اس کا جو حشر عوام نے، میڈیا نے اور عدالتوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ جب بھی کالے قانون بنائیں گے جس کا مقصد صرف آواز کسی کے دبانے کے لیے، کسی کو حق کی بات کہنے سے روکنے کے لیے ہوتا ہے، وہ قانون کبھی مستقل نہیں ہوتے، وہ دبتے ہیں. صرف ایک سیدھی سی بات بتا دیں، یہ پوری حکومت بیٹھی ہے کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے. کون یہ فیصلہ کرے گا کہ ایک فیک نیوز کیا ہے جس پر آپ کسی کو کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں نان بیلیبل آفینس کے تحت، کہ پہلے گرفتار کریں گے بعد میں بتائیں گے تفتیش کیا ہونی ہے اور تمہارا جرم کیا ہے. تو یہ اس حکومت کا وتیرہ رہا ہے. یہ جو احتساب کے دعوے کرنے والے تھے، احتساب کا پول بھی آج کھل گیا ہے کہ اس پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین لوگ آج PTI کی حکومتوں میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں چاہے وفاقی حکومت ہو. ہمارا کھلا چیلنج ہے حکومت کو، آج بھی ہے، کل بھی تھا اور رہے گا. آپ کے پاس حکومت ہے، ریکارڈ ہے، چیئرمین نیب بھی آپ کی جیب میں ہے. اس کو بولیں کہ الزامات لگائے پاکستان مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت پر، ہم جواب دیں گے. اور پھر ہم بھی سوال کریں گے کہ تمہارے اثاثے کیا ہیں. تم نے جو حکومت کے اندر گندم میں کرپشن کی ہے، چینی میں کرپشن کی ہے، دوائیوں میں کرپشن کی ہے، LNG میں کرپشن کی ہے، پورٹس پر کرپشن کی ہے، رنگ روڈ پر کون سا نیب خود سکینڈل سے محفوظ نہیں ہے. آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے $30 ملین کس نے اکاؤنٹ میں لندن بھیجا، جو وہاں پر جس کمپنی نے نیب کے خلاف مقدمہ کیا تھا وہ جیت چکی تھی. وہ پیسے اس نے ضبط کر لیے اور وہ یہاں پر کرپشن کے دوسروں پر الزامات لگانے والے آج خود جہازوں میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں. ایک منٹ باری کہ فیٹ اپ کا چل رہا ہے، تو یہ جو انہوں نے کل پرائم منسٹر اپنی تقریر میں اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے.